ہم نے کفار مکہ کی ناپاک جسارتوں کو چراغ مصطفی سے دفنا دیا۔ ہم نے عہد کہنے والے حبشی غلام کے جسم پر پڑتے کوڑوں سے نور ایمانی کا ایمان افروز مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے کربلا میں حق کی خاطر اپنی اور اپنے اہل بیت کے مقدس لہو کی قربانی پیش کی ہے۔ حق کے علم برداروں نے قدم قدم پر وہ چراغ جلائے ہیں کہ دنیا قیامت تک ان چراغوں سے روشنی پاتی رہے گی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے۔ خیر و شر کی آویزش ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ چراغ خیر کا استعارہ ہے تو ہوا کو چراغ بجھانے پر ناز ہے۔ ہوا آندھی بن کر چراغ گل کرنے کے در پہ رہتی ہے، لیکن چراغ کائنات کو منور کر کے لامکاں کی رفعتوں کی جانب مائل پرواز کر دیتا ہے۔ کارزار زیست میں کامیاب وہی رہتا ہے جو چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے کا علم سر بلند رکھنا جانتا ہو۔ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں۔ ہم صاحب ایمان ہیں، ہماری تعلیمات کا منبع قرآن اور تقلید کا سرچشمہ ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے ہمیں ہوا کے ہوتے ہوئے خیر کے چراغ جلانے کے لیے باطل سے ٹکرانے کا حکم دیا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ حکم وہ چراغ ہے کہ جس نے باطل ہوا کے طلسم کو پارا پارا کر دیا۔ ہم انسانوں کی تمام تر سعی کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اس خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں کہ جس نے لیس للانسان الا ما سعی فرما کر ہوا کے ہوتے ہوئے چراغ جلانے کے لیے سرگرم کر دیا۔ ہم چراغ جلائے رکھنے سے ہی حوصلہ پاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے کمر سے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک صفحہ ہستی پر ہر لحظہ اور ہر آن وجود میں آنے والے انقلابات اور تغیرات، سائنسی ایجادات اور تعمیر کائنات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان نے پتھر کے زمانے کی جہالت سے موجودہ حیرت انگیز ترقی کا سفر صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے چراغ جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے۔ ہم آغاز کائنات سے ہی چراغ جلانے کے عادی ہیں۔ ہم نے اس شر کے مقابل خیر کے چراغ جلا کر عالم کو بقعہ نور بنایا۔ حضرت آدم نے ہوا کے دوش پر چراغ جلا کر تنویر جہاں کا ایمان افروز مظاہرہ کیا۔ ہم نے فرعون کی جھوٹی خدائی کو للکارا اور موسیٰ بنے۔ ہم نے نمرود کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور ابراہیم بنے۔ ہم نے کفار مکہ کی ناپاک جسارتوں کو چراغ مصطفی سے دفنا دیا۔ ہم نے عہد کہنے والے حبشی غلام کے جسم پر پڑتے کوڑوں سے نور ایمانی کا ایمان افروز مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے کربلا میں حق کی خاطر اپنی اور اپنے اہل بیت کے مقدس لہو کی قربانی پیش کی ہے۔ حق کے علم برداروں نے قدم قدم پر وہ چراغ جلائے ہیں کہ دنیا قیامت تک ان چراغوں سے روشنی پاتی رہے گی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام بھی۔ آقائے عالی مرتبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت انسانی کے وہ چراغ روشن کیے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اسوہ کامل کو معیار انسانیت قرار دیا ہے۔ قرآن کے انوار لافانی اور رسول کریم کی سیرت طیبہ وہ چراغ ہدایت ہے جس سے ہر صدی اور ہر زمانہ فیض یاب ہوتا رہے گا۔ اسی چراغ ہدایت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اسی چراغ کی روشنی ٹیپو سلطان کے کردار میں تاج برطانیہ کے سامنے نورانی کرن بن کر پھوٹتی ہے تو شجاعت، جواں مردی اور بہادری کا جوہر بن کر فکر اقبال کا روپ دھار لیتی ہے۔ چراغ مصطفی فروزہ ہو تو شرار بولہبی کے جلوے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دائی ایک پرچم تلے جمع ہو کر محمد علی جناح کی قیادت میں عالم اسلام کی تمناؤں کا مظہر پاکستان معرض وجود میں لے آتے ہیں۔ وہ ارض پاک جس کے سائے میں توقیر ملتی ہے، جہاں پر اتحاد عالم کی تصویر ملتی ہے۔ ہزاروں آندیاں آئیں نہ ہرگز ڈگمگائیں گے، ہمیشہ ایک ہونے کا نظارہ ہم دکھائیں گے۔